بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں جو نثری اصناف کی ایک صنف ہے، مقالہ نگاری، جو اس پر مشتمل ہے۔ مقالہ ہے اقبال اور انسانیت، لکھنے والے ہیں خواجہ غلام السیدین۔ تو عزیز بچوں، آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 88 پر سے کتاب کو کھولیں تو سب سے پہلے ہم خواجہ غلام السیدین کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پر ایک مختصر نوٹ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا مقالہ ہے اقبال اور انسانیت۔ تو آج یہ سبق جو ہے ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو بچوں، خواجہ غلام السیدین ایک نامور اور مستند ماہر تعلیم تھے۔ ان کے والد کا نام خواجہ غلام الثقلین تھا، جو الطاف حسین علی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خواجہ غلام السیدین 16 اکتوبر 1904 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ صوبے میں میٹرک سے BA تک ہر امتحان میں اول آئے۔ سرکار کی طرف سے ICS کرنے کے لیے انگلستان بھیجے گئے، مگر انہوں نے حاکم بننے کی جگہ معلم بننا پسند کیا۔ انگلستان سے M.Ed کی ڈگری خصوصی امتیاز کے ساتھ حاصل کی اور علی گڑھ واپس آ کر انگلش اسکول کے سربراہ مقرر ہوئے۔ پھر ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا۔ وہاں سے ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلائی گئی۔ اس کے بعد کشمیر میں بھی ناظم تعلیم کے فرائض انجام دیتے رہے۔ خواجہ صاحب حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں بھی مشیر و پروفیسر کے فرائض انجام دیے ہیں۔ خواجہ غلام السیدین تحریر و تقریر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ ان کی تحریریں زیادہ تر انگریزی زبان میں ہیں۔ اردو میں روح تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم، قومی سیرت کی تشکیل وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ قول و عمل دونوں کی حیثیت سے وہ ایک سچے معلم تھے۔ ان کی طبیعت کی شرینی، مزاج کا اخلاص اور نوجوانوں کی خدمت و تربیت کا پرجوش جذبہ ان کی تحریر سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی تصنیف آندھی میں چراغ ان مضامین پر مشتمل ہے جو انہوں نے برگزیدہ شخصیات کی سوانی، فنی اور اخلاقی خوبیوں پر تحریر کیے ہیں۔ اقبال اور انسانیت اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ آپ نے 19 دسمبر 1971 عیسوی کو علی گڑھ میں انتقال کیا اور جامعہ نگر کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ تو بچوں، اب ہم مقالہ نگاری پر مختصر نوٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مقالہ اس قسم کی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی موضوع یا شخصیت کے بارے میں
पूरी तहकीक के साथ बहस की जाए ताकि वो मौजू हर लिहाज से मुकम्मल और मुदल्लल बयान हो। इस तरह मकाला बहुत तवील होता है। मकाला अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी कौल या मकाला के हैं, यानी कोई बात दलील और बहस के साथ बयान की जाए। मकाला नगार अपने मज़मून को पूरी छानबीन और तहकीक के साथ पेश करता है। मकाला की ज़बान अदबी और संजीदा होती है। इसमें शरई और शगुफ्ता ज़बान का इस्तेमाल होता है। इसमें तहकीकी कोशिशों का अमल दखल होता है। इसलिए ये सिर्फ़ अदबी लिहाज से बड़ी कारामद होती है। मकाले इंसानों की ज़िंदगी, इखलाकी, समाजी, सियासी, तमद्दनी, तारीख़ी गर्ज़ हर मौजू पर लिखे जाते हैं और मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करके उन पर तफसीली बहस की जाती है। उर्दू में भी बड़े बड़े मकाला नगार पैदा हुए हैं और आजकल भी मकाले इल्मी और अदबी एतबार से बड़ी अहमियत रखते हैं। उर्दू में मकालात हाली और मकालात आज़ाद बहुत मशहूर हैं। तो बच्चों, ये था मकाला पर एक मुख्तसर नोट। तो अब हम आपकी टेक्स्ट बुक जो है उस पर से जो मकाला है इकबाल और इंसानियत, जिसको ख्वाजा ग़ुलाम सैयदैन ने लिखा है, तो जो उनकी तसनीफ़ आंधी में चिराग है, उनकी एक किताब है जो मज़ामीन पर मुश्तमिल है, उसमें से ये मकाला जो है इकबाल और इंसानियत उसी में से माखुज़ है। तो बच्चों, ये पेज नंबर है 89। इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का एक मरकज़ी ख़याल ये है कि कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तसव्वुर ने इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ी करके ज़िंदगी के हसीन नक्शे को बिगाड़ दिया है। उनका कलाम इन तमाम बुताने बेफैज़ के ख़िलाफ़ एक मुसलसल जहाद है, जैसे रंग व नस्ल कोलिसा, जिनको इब्तदा में तारीख़ की तारीकों ने तराशा और बाद में कुव्वत और अख्तियार के नापाक पुजारियों ने अपने जलील मकसदों के लिए इस्तेमाल किया। बुताने बेफैज़, बच्चों आप जानते ही हैं, बुताने बेफैज़ जो है एक लफ्ज़ जो है ये हमारी नज़रों से गुज़रा है। तो बुत की जमा है बुताने, तो बेफैज़ होता है जिससे कोई फ़ायदा ना हो। बुत को सामने रख कर आप उसकी जितनी मर्ज़ी पूजा पाठ करें तो उससे फैज़ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो इकबाल और इंसानियत के लिहाज से जो चीज़ बयान की गई है वो यही है कि हम लोग अपने नापाक मकासद को पूरा करने के लिए हम कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात का सहारा लेते हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों को बुताने बेफैज़ कहा। तो हम पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी मसनवी इसरार खुदी, ये अल्लामा इकबाल की एक मसनवी है जिसका नाम उन्होंने इसरार खुदी दिया है। इसरार खुदी के दिबाचे में साफ साफ कह दिया था कि मेरी मसनवी का मकसद इस्लाम की वकालत नहीं, मैं दरअसल एक बेहतर इंसानी समाज की तलाश में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन इस तलाश में एक ऐसे समाजी निज़ाम को कैसे नज़रअंदाज कर दूँ जिसका मकसद ही ये है कि वो नस्ल, ज़ात पात और रंग के फ़र्क को एक कलम मटा दे।
اقبال نے بڑے دلکش پیرائی میں جا بجا اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی ہے جو ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے انسانی وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ان شعروں میں بظاہر شاعر نے اپنے مزاج کی تصویر کھینچی ہے، لیکن دراصل ان میں ہر شریف، روادار، فراخ دل انسان دوست کے خد و خال نظر آتے ہیں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد۔ وہ باوجود فکر کی عظمت کا قائل ہونے کے باوجود سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے دل کی دولت کو ہر قسم کی دولت سے برتر جانتے ہیں، اور عشق کے جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دیتے ہیں۔ صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت، اطمینان اور شرافت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ وہ راستہ تو اسے ہیروشیما اور ناگاساکی کے دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی ہے جملہ ہے جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے اور افراد دو جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لیے ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا تعین کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنی خودی کا احترام کریں۔ یہ ایک ایسا سر ہے جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائی دیتا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا، اسے ایک امید پرور اور حوصلہ آفریں پیغام دیا اور ان راستوں کی جھلک دکھائی جو اس کو ہمادوش ثریا کر سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خودی، تو خودی کے معنی ہیں خود شناسی، یعنی اپنے آپ کی پہچان، اور اس کو معرفت نفس بھی کہا گیا ہے، یعنی اپنے نفس کی پہچان کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے اور ساری مخلوق انسان کے تابع کر دی ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں پتھر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، دریا بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، لیکن جن صلاحیتوں اور خوبیوں سے ایک انسان کو نوازا ہے اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بے پناہ خوبیاں عطا کی ہیں، تو ان انسان کی اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کو پہچاننا، دیکھنا، سمجھنا، یہی خودی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی پر بہت زور دیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا۔ یعنی اپنے آپ کو پہچاننا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ سمجھو کہ خدا تک پہنچ گیا۔ تو بچوں اگلا پیرا ہے، ایک سوالیہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی تھی اس کو ہم نے نہیں اپنایا۔
یعنی دوسروں کی خودی کا احترام. جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھیں گے، ان کے لیے خیالات و عقائد اور اعمال کی خواہ وہ ہم سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں وہی آزادی نہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان نہ بنائیں گے، ہماری اپنی خودی پھل پھول نہیں سکتی. تو رواداری ہوتی ہے جائز اور مناسب طرفداری. ایک ہوتا ہے بیجا رواداری، بیجا طرفداری جو جائز اور مناسب نہ ہو، لیکن جو جائز اور مناسب رواداری یعنی طرفداری ہو تو یہ انصاف پر مبنی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک اوچھی اور بے معنی سی رواداری نہ ہو جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیک یا محض بے اعتنائی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو جو میں اور تو کے فرق کو بلا کر دوسروں کے لیے بھی زندگی کی وہی اچھی چیزیں چاہتی ہے جو اپنے لیے، جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہے، جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے. جب انسان میں ایک طرف دل و دماغ کی یہ فراخی پیدا ہو جائے اور دوسری طرف وہ اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھ لے، جس سے مراد جھوٹا غرور اور انانیت نہیں بلکہ یہ جذبہ و عقیدہ ہے کہ خودی ایک ایسی دولت، ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا. جب وہ دونوں چیزیں کسی فرد میں جمع ہو جائیں تو اس میں خودداری، صداقت، دیانتداری اور جرات کی صفات پیدا ہوتی ہیں. یعنی اپنی خودی کا احترام کرنا اور دوسروں کی خودی کا بھی احترام کرنا. جب یہ دونوں صفات انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس شخص میں خودداری، صداقت، دیانتداری اور جرات کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جماعت کے رکن کی حیثیت سے ہمدردی، رواداری اور فراخ دلی سے کام لینا سیکھتا ہے. یہ چند پیش پا افتادہ روزمرہ کی بول چال کے لفظ ہیں. یعنی پیش پا افتادہ یعنی یہ جو چند الفاظ جو ہیں یہ ایک سامنے کی بات ہے، یعنی یہ عام بول چال میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں اچھی زندگی کا بید پوشیدہ ہے. آج دنیا میں جس کے اوپر نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں اور جس کی بے خونی کے لیے، بے خونی ہوتی ہے یعنی جڑ، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا کے لیے اس کے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو. کوئی سبق، کوئی پیغام، فکر کی کوئی یاترا، مذہب کا کوئی اصول اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ، پہاڑوں جیسا پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حسد کے جالے صاف ہو جائیں، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت، دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بد گنچوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان
ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندیوں نے انسان کو جو بے اندازہ قوت بخشی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے، تخلیقی جدوجہد کے لیے، زندگی کی گود کو فراغت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے، اور یہی اقبال کا مرکزی پیغام ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ تعصب استعمال ہوا ہے، تو تعصب کے معنی ہیں طرفداری کرنا، ایسی طرفداری کرنا جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، اس کو تعصب کہا گیا ہے، یعنی بے جا حمایت کرنا، ایسی حمایت جس میں حقیقت نہ ہو۔ ایک حمایت ہوتی ہے جو کوئی حمایت کا مستحق ہو، جو جائز ہو، تو ناجائز طرفداری جو کی جاتی ہے اس کو تعصب کہتے ہیں۔ تو بچوں، اگلا پیج ہے، اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت سے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مشرق و مغرب پر، مسلم اور غیر مسلم پر علم کی عیاری اور قوت کی خطرناکی پر تنقید کی ہے، لیکن محبت اور رواداری اور انسان دوستی کا سر ان کی ساری شاعری میں اس طرح گلا ملا ہے جس طرح دل کی دھڑکن زندگی کے اندر بسی ہوئی ہے۔ ان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہر انسان ایک بندہ مومن بن جائے، بندہ مومن جس کی تصویر انہوں نے ان دلکش الفاظ میں کھینچی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ تو یہ بندہ مومن کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ ان اشعار میں بیان کی گئی ہے۔ تو اقبال کا یہ پیغام نیا ہے، انوکھا نہیں ہے۔ خدا کے ہر نیک بندے نے، ہر نبی و ولی، ہر رشی اور منی، ہر مسلح اور فلسفی نے اپنے اپنے انداز میں اسے دہرایا ہے۔ مہاتما بدھ نے ہزاروں برس ہوئے کہا تھا، تم دشمن کو کبھی دشمنی کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے، صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اسے فتح کر سکتے ہو۔ یہ ایک ابدی قانون ہے۔ مسیح علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ مسیح علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی بندوں کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ تو یہ پیغام نیا نہیں ہے، انوکھا نہیں، صرف سچا ہے اور ضروری ہے، اور اس قابل ہے کہ اسے نشر و اشاعت
کے تمام ذریعوں سے عام کیا جائے۔ انہی ذریعوں میں ایک شاعری ہے، کسی خلاق فنکار کی شاعری جو لفظوں میں جادو پھونک سکتی ہے اور معنی کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتی ہے۔ اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغام کے علمبردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل و دماغ کے انسان، اس کمال کے شاعر، اس بصیرت کے فلسفی آئے دن پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنے ملک اور زمانے کے لیے ایک برکت ہوتے ہیں۔ جس طرح طلوع آفتاب کا جمال اور غروب آفتاب کا جلال، چاند کی پیلی روشنی یعنی سفید روشنی اور کہکشاں کا حسن یعنی ستاروں کا حسن، بہتے پانی کا ترانہ اور سر بافلک پہاڑوں کی عظمت یعنی اونچے پہاڑ جو ہیں، ہر انسان کی دولت ہے جو ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گوئٹے اور شیکسپیئر، کالیداس اور حافظ، ٹیگور اور اقبال، افلاطون اور سقراط، لنکن اور مہاتما گاندھی، ان سب کی ملکیت ہیں جن کے دل کے تار ان کی حکمت یا شاعری کے زیر و بم کے ساتھ لرزش کرتے ہیں۔ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں اور انسان کا دل ان کا ابدی نشیمن ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، پرسوز و نظر